پاکستان تحریک انصاف کے رکن پارلیمنٹ صاحبزادہ صفوت اللہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ انہوں نے ایک بل جو ہے وہ پیش کیا ہے ایوان میں۔ بتائیے گا آپ نے سرکاری ملازمین اور جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ کسی بھی کمپنی میں ملازمت اختیار نہ کرے، اس حوالے سے ایک بل پیش کیا ہے، کوئی دباؤ ہے آپ پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سول سرونٹ امینڈمنٹ ایکٹ 2024 میں نے پیش کیا ہے، اور یہ سول سرونٹ ایکٹ 1973 میں ایک امینڈمنٹ پروپوز کی گئی ہے کہ جو بندہ بھی ایک دفعہ محکمے سے ریٹائرڈ ہو جائے، وہ جس کیڈر میں بھی ہو، جس گریڈ میں بھی ہو، قانونی طور پر اس کو یہ حق نہیں پہنچنا چاہیے کہ اس کو ایکسٹینشن دی جائے یا اس کو دوبارہ ملازمت دی جائے اسی محکمے میں یا کسی دوسرے محکمے میں۔ اور اس بل کے لانے کا مقصد یہی ہے کہ جو ملازمین ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں وہ ریٹائرمنٹ کی بھی وہ پیسے لیتے ہیں اور دوبارہ اس کو اس ڈپارٹمنٹ میں یا کسی دوسری ڈپارٹمنٹ میں تنخواہ بھی ملتی ہے، تو یہ بوجھ ہوتا ہے ہماری ایکسچیکر پر۔ دوسرا مقصد، ہم فائنلٹی آف ریٹائرمنٹ کو اس کو ہم مضبوط کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ جب بندہ ریٹائرڈ ہو جائے تو اٹ مینس ہی مسٹ بی ریٹائرڈ، کیونکہ اس کے پیچھے بہت سے کیڈر میں آفیسرز ہوتے ہیں، ان کی پروموشن سٹاپ ہو جاتی ہے اور وہ اس پوسٹ پر 2 سال 4 سال یا ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں 6 سال سے لوگ ان سیٹوں پر وہ براجمان ہے، وہ پھر کمپرومائزڈ ہو جاتے ہیں۔ وہ رولز اینڈ ریگولیشن کے بجائے جس نے ان کو ایکسٹینشن دی ہو یا ری ایمپلائمنٹ دی ہو یا اس کو کنٹریکٹ پر لیا ہو، اس کے وفادار ہوتے ہیں بجائے رولز اینڈ ریگولیشنز کے۔ اور جو اہم نقطہ ہے، اس کے علاوہ ہمارے ہزاروں نوجوان جو یونیورسٹیوں سے فارغ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے جو سروسز کے مواقع ہیں وہ محدود ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ہم نے یہ بل پیش کیا ہے، اس کو قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے اور انشاءاللہ وی آر ہوپ فل کہ انشاءاللہ ہم اس کو پاس کریں۔ یہ سول سرونٹ امینڈمنٹ ایکٹ 2024 میں نے پیش کیا ہے، اور یہ سول سرونٹ ایکٹ 1973 میں ایک امینڈمنٹ پروپوز کی گئی ہے کہ جو بندہ بھی ایک دفعہ محکمے سے ریٹائرڈ ہو جائے، وہ جس کیڈر میں بھی ہو، جس گریڈ میں بھی ہو، قانونی طور پر اس کو یہ حق نہیں پہنچنا چاہیے کہ اس کو ایکسٹینشن دی جائے یا اس کو دوبارہ ملازمت دی جائے اسی محکمے میں یا کسی دوسرے محکمے میں۔ اور اس بل کے لانے کا مقصد یہی ہے کہ جو ملازمین ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں وہ ریٹائرمنٹ کی بھی وہ پیسے لیتے ہیں اور دوبارہ اس کو اس ڈپارٹمنٹ میں یا کسی دوسری ڈپارٹمنٹ میں تنخواہ بھی ملتی ہے، تو یہ بوجھ ہوتا ہے ہماری ایکسچیکر پر۔ دوسرا مقصد، ہم فائنلٹی آف ریٹائرمنٹ کو اس کو ہم مضبوط کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ جب بندہ ریٹائرڈ ہو جائے تو اٹ مینس ہی مسٹ بی ریٹائرڈ، کیونکہ اس کے پیچھے بہت سے کیڈر میں آفیسرز ہوتے ہیں، ان کی پروموشن سٹاپ ہو جاتی ہے اور وہ اس پوسٹ پر 2 سال 4 سال یا ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں 6 سال سے لوگ ان سیٹوں پر وہ براجمان ہے، وہ پھر کمپرومائزڈ ہو جاتے ہیں۔ وہ رولز اینڈ ریگولیشن کے بجائے جس نے ان کو ایکسٹینشن دی ہو یا ری ایمپلائمنٹ دی ہو یا اس کو کنٹریکٹ پر لیا ہو، اس کے وفادار ہوتے ہیں بجائے رولز اینڈ ریگولیشنز کے۔ اور جو اہم نقطہ ہے، اس کے علاوہ ہمارے ہزاروں نوجوان جو یونیورسٹیوں سے فارغ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے جو سروسز کے مواقع ہیں وہ محدود ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ہم نے یہ بل پیش کیا ہے، اس کو قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے اور انشاءاللہ وی آر ہوپ فل کہ انشاءاللہ ہم اس کو پاس کریں۔ سابق پاکستانی وزیر صاحب سے میں صاحب سے بات کریں گے سر، کیا ایک اسلامی اور ٹماٹر یا پیاز کم بولی نہیں ہے، میرے اپنے خیال میں بھی میں نے کل رات کو دیکھا تھا، لیکن کوئی اس بیٹھک میں کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ ایک ہی پارٹی نے پارٹیسپیٹ کیا اور اس نے کرائے رہ کے شاید اور کوئی تھا نہیں، اس لیے کمپٹیشن میں اس لیے یہ بولی گئی۔ کمپٹیشن میں کوئی تھا نہیں یا سب کو نکال دیا گیا تھا؟ نہیں، میں نے سنا کوئی آیا نہیں، پارٹی آئی ہے نا کنسورشیم ہے، اس میں وہی آئی ہے، تو یہ تو میرے اپنے اندازے میں بھی نہ ہونے کے برابر۔ سر صاحب ضرورت کیا پڑی پی آئی اے کی نچکاری کی؟ دیکھو، آپ کو پتہ ہے پچھلے کتنے عرصے سے پی آئی اے خسارے میں چاہتا ہے، بڑی کوشش ہر حکومت نے کی ہے، لیکن اس میں
फ़ायदा नहीं हो रहा था। जिम्मेदार कौन है? तो मैनेजमेंट जिम्मेदार है, जो भी अगर है उसकी जिम्मेदारी बनती है। मेरे अपने ख्याल में भी अब भी अगर इसको देखा जाए तो इस तरीके से इसकी एक्शन नहीं होनी चाहिए, निगरानी नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके पता नहीं वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन मैंने नहीं पढ़ी और क्या टर्म्स कंडीशन थी और उस पर क्यों लोग नहीं आए उसके लिए। तो ये तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस। सरदार साहब आपसे सवाल करूँगा, अमरीकी कांग्रेस के अरकान के खत के जवाब में पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर को। आप समझते हैं कि हम इतने ताकतवर हैं कि हम जवाब दे सकते हैं? बिल्कुल, हमारा ताकतवर होना ना होने की बात नहीं है, बल्कि हमारा इस्तेकाक बनता है कि हमारा भी एक आज़ाद मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी राय है, यहाँ एक सिस्टम है। और ये इस तरीके से भी नहीं होने चाहिए जहाँ हम किसी दूसरे ममालिक के उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते, तो किसी को ये भी हक नहीं पहुँचता कि वो हमारे जो सिस्टम है बेजा तौर पर मुदाखलत करे। अमरीकी कांग्रेस वो वहाँ की नुमाइंदगी करती है, यहाँ की उसको नुमाइंदगी का हक तो नहीं है। यहाँ हम नुमाइंदगी करते हैं और हम इलेक्टेड लोग अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह भी होंगे मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं। ये तो हमारी भी इंसल्ट है और उन्होंने जो किया है उसका ज़रूर हम भी जवाब देंगे। सरदार साहब इस मुदाखलत की बात तो बानी चेयरमैन पाकिस्तान के इंसाफ भी करते थे। जी वो करते थे, लेकिन उसके खिलाफ ही अभी वो वहाँ से ये मुतालबा भी करते हैं कि मेरे लिए आप ये खत लिखें। तो यही दोहरा मेयार है जिसकी वजह से मुल्क को नुकसान हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। हमारी हुकूमत की ये पॉलिसी है, जो भी इदारा खसारे में, जिस तरह PIA साल में 500 अरब जो है हड़प कर जाता है और प्राइवेट कंपनियां कमा रही है, एयरलाइन जो है PIA कौमी एयरलाइन जो है वो नुकसान में है, तो उसकी वजूहत तो होगी कोई, और जो नुकसानदेह है शोबा होता है उसको इसी तरह प्राइवेट किया जाता है। और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये प्राइवेट होगी और जो हुकूमत का जो टारगेट है उस रकम में ये बेची। तो ये खसारे के जिम्मेदार कौन है सर? देखिए ये सियासी भर्तियाँ की हुई है। एक जहाज़ पे अगर 5 बंदों की ज़रूरत है, वहाँ 100 लगाए हुए हैं। प्राइवेट कंपनियों की क्यों कमा रही है? तो ये जो सियासी भर्तियाँ हुई है यही वजूहत है। सराज तो बात कर खत लिखा है आपने सवाल बात तो कर लिख दिया, बात तो कर मौसम भी अच्छा है यार, हाथी को दिखाना है कैमरे ऐसे लिख दिया। मौसम भी अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, तबीयत कैसे शेर ये बोलेगा?